بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ عورتیں بلند آواز سے رو رہی تھیں اور وہ آدمی جو مزارے تھے اور ابھی ابھی گاؤں سے نکلے تھے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے، مگر اس طرح کہ وہ سب ان آتشی ہتھیاروں کے سامنے بری طرح سہمے ہوئے تھے۔ وہ سب مسجد کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ ان میں سے دو بوڑھے آدمی آگے آئے تو ہادی علی بولا، کیا کہتے ہو کتو؟ کس لیے آئے ہو تم؟ مقابلہ کرو گے ہمارا؟ پولیس کا مقابلہ کرو گے؟ کتے تم ہو، کتے تمہاری یہ ساتھی ہیں، وہ صادق اور انور یہاں نہیں ہیں، تو تم ان عورتوں پر ہاتھ اٹھا رہے ہو ہادی علی؟ ان میں سے ایک جوان نے بلند آواز سے ہادی علی کو للکارتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سنتے ہی ہادی علی نے گولی چلا دی جو اس جوان کے کندھے میں لگی اور وہ تڑپ کر نیچے جھک گیا۔ اس کے ساتھ ہی ان سپاہیوں نے بھی گولیاں چلا دیں اور دو اور آدمی کٹے ہوئے پودوں کی طرح نیچے گر گئے، اور پھر ہادی علی کے آدمی ان لوگوں سے بہت پیچھے ہٹ گئے جن پر گولیاں چلائی جا رہی تھیں۔ ہادی علی ان میں پیش تھا۔ میرے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا۔ میں نے اسٹین گن کمبل کے نیچے سے نکالی اور ان کی طرف شست باندھ کر پہلی گولی میں نے ہادی علی کے سینے میں ماری۔ وہ زخمی کتے کی طرح اچھلا تو میں نے ایک اور گولی اس کے جسم میں اتار دی۔ پولیس کے سپاہی اور ہادی علی کے ساتھی اوٹ کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ انہوں نے مسجد کی دیوار کی اوپر رکھی اسٹین گن کو موت اگلتے دیکھ لیا تھا۔ رک جاؤ اور اپنے ہتھیار پھینک دو، یہ کہہ کر میں نے تھانے دار کی وردی میں ملبوس آدمی کی ٹانگوں پر گولی داغ دی۔ وہ اوندے منہ آگے کو گرا تو اس کے سارے ساتھی ہتھیار پھینک کر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے۔ میاں جی یہ سارے ہتھیار اکٹھے کر کے ادھر رکھ دیں مسجد کے دروازے میں، میں نے صفدر علی سے کہا۔ وہ مسجد کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے ان کے پستول اور بندوقیں اٹھائیں اور مسجد کے دروازے میں رکھ دیں۔ تم ان سب کو ادھر باندھ کر پھینک دو۔ چلو، میں نے سامنے کھڑے دو جوانوں سے کہا۔ وہ خاصے قوی ہیکل دکھائی دیتے تھے اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ سب میری اس بروقت مداخلت پر خوش ہو گئے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی ان 7 آدمیوں کو پگڑیوں اور رسیوں سے جکڑ کر ایک طرف ڈال دیا۔ تھانے دار کی ران سے خون بہ رہا تھا اور درد نے اسے نڈال کر دیا تھا۔ ہادی علی کے باقی سارے حمایتی بھاگ چکے تھے، اپنی درانتیاں وہ وہیں چھوڑ گئے تھے۔ اچانک مجھے سامنے سے راج باغ کے کنارے کھڑے ٹرکوں کے انجن چلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ لوگ بھی بھاگ رہے تھے۔ گاؤں کے تمام بے بس و بے نوا مزارے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے قریب آ گئے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں کہ انسان۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ خدا نے ان کی مدد کے لیے ایک مسلح فرشتہ مسجد میں اتار دیا ہے۔ سب لوگ بے فکر ہو کر اپنے گھر جاؤ۔ کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ ایک اجنبی تھا، کوئی ڈاکو تھا جس نے ہادی علی کو مار دیا ہے۔ جاؤ، یہ کہہ کر میں نے اسٹین گن کمبل کے نیچے چھپا لی اور مسجد کے دروازے میں رکھے جوتے پہن کر باہر نکل گیا۔ نہیں، آپ ڈاکو نہیں ہیں، آپ تو ہمارے محسن ہیں، میرے بیٹے، میرے بہادر بیٹے، آپ تو رحمت کے فرشتے ہیں۔ ایک بوڑھے نے آگے بڑھ کر بڑی گلوگیر آواز میں کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگانے لگا۔ آپ اپنے گھروں میں جا بیٹھے ہیں بابا جی، اب وہ سور ختم ہو چکا ہے نا، آپ کی ساری مصیبتیں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ شکرانے کے نفل ادا کریں اور کوئی پوچھے تو کہہ دیں کہ وہ کوئی اجنبی تھا، کوئی ڈاکو تھا جس نے ان کو مار دیا ہے، یہی کہیں اور صفدر علی کے بیٹوں سے میرا سلام کہہ دیں۔ میں پھر کسی وقت آؤں گا میاں جی، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر میں نے ہادی علی کے گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھا اور اس پر سوار ہو کر اسی وقت وہاں سے چل نکلا۔ میرا کام ختم ہو چکا تھا۔ اب میرے لیے بلادر اور اکبر میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ عورتیں مجھے دعائیں دے رہی تھیں، بوڑھے پرنم آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے
رہے تھے اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے وقوع پذیر ہو گیا، کیسے میں نے آسمان سے نیچے آ کر اس راکشس کو زمین بوس کر دیا، کیسے میں نے ان کے سب سے بڑے دشمن کو زیر کر لیا، اور کیوں میں ابھی بلادر سے 4 فرلانگ ہی دور نکلا تھا کہ میں نے دیکھا 6 گھڑ سوار بہت تیزی سے میرے پیچھے آ رہے تھے۔ ان کی رفتار بتا رہی تھی کہ وہ میرے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ میں نے ایک جگہ اوٹ میں رک کر انہیں غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ پولیس کے آدمی ہیں۔ ان کی وردیاں ان کی سرکاری حیثیت کا پتہ دے رہی تھیں۔ یہ بڑی خوفناک بات تھی، اور میرا یہ حال تھا کہ میں اس علاقے سے قطعاً ناواقف تھا۔ اکبر کوٹ کی وہ سڑک جس پر چل کر پچھلی رات وہاں پہنچا تھا میری نظروں سے اوجھل تھی۔ ان کو اپنے پیچھے یوں شکاری کتوں کی طرح لپکتے دیکھ کر میں نے گھوڑے کا رخ دوسری طرف پھیرا اور اسے کھیتوں میں دوڑاتا ہوا بائیں ہاتھ نکلا۔ میرے سامنے اب ایک پگڈنڈی تھی جس کے دونوں طرف اونچے اونچے سرکنڈوں کی باڑ اگی تھی۔ میں نے گھوڑے کو اس پگڈنڈی پر ڈالا اور سر پٹ بگاتا ہوا آگے نکل گیا، مگر ابھی میں زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ مجھے محسوس ہوا وہ لوگ 2 حصوں میں بٹ گئے ہیں۔ علاقے کے زیادہ ہموار راستوں سے واقف ہونے کی وجہ سے وہ مجھ پر رفتار میں برتری حاصل کر چکے تھے۔ مجھے 3 سوار دائیں ہاتھ سے اپنی طرف بڑھتے نظر آئے۔ میں نے تیزی سے گھوڑے کو بائیں ہاتھ موڑا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ لوگ میرے گرد اپنا حلقہ تنگ کرتے جا رہے تھے۔ انہیں ہادی علی کے ساتھیوں نے میرے پیچھے لگا دیا تھا۔ کاش میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ واپس نہ جانے دیا ہوتا۔ اب وہ میرے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ اچانک ایک طرف سے گولیاں سرسراتی ہوئی میرے دائیں بائیں اور سر کے اوپر سے گزرنے لگیں۔ میں ان کی زد میں آ چکا تھا اور میرے لیے فرار کے راستے مسدود ہوتے جا رہے تھے۔ گولیوں کی بچھاڑ سے بچنے کے لیے میں گھوڑے سے کودا اور اس کی لگام گھسیٹتا ہوا ایک ٹبے کی اوٹ میں ہو گیا۔ اب وہ مجھے دونوں طرف سے اس ٹبے کی طرف بڑھتے نظر آ رہے تھے اور مجھ پر اندھا دھند گولیاں برسا رہے تھے۔ میری زندگی کا وہ بدترین لمحہ تھا۔ میں نے اسٹین گن ہاتھ میں لی اور بہت سنبھل کر دائیں ہاتھ سے آگے بڑھتے ہوئے 3 گھڑ سواروں پر فائر کھول دیا۔ میرا نشانہ خطا نہیں گیا۔ میری پہلی گولی ایک گھوڑے کے سینے میں لگی تو وہ سوار سمیت الٹ کر زمین پر جا گرا۔ میری طرف سے گولی کا جواب گولی سے ملنے پر باقی فوراً پیچھے مڑے اور درختوں کی اوٹ میں جا پہنچے۔ ابھی میری توجہ ان پر مرکوز تھی کہ بائیں ہاتھ کی جانب سے میری طرف گولیاں چلنے لگیں۔ میں نے ادھر نگاہ ڈالی تو 3 آدمی گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھے مجھے اپنے نشانے کی زد میں لے چکے تھے۔ میں ایک دم زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر پیچھے ہٹا تو کئی گولیاں اس ٹنڈ منڈ بے آب و گیا ٹیلے کی زمین میں دھنس گئیں۔ میں نے اسٹین گن کا رخ ادھر کر کے گولی چلا دی، مگر وہ بہت تیز نکلے اور گھوڑوں کو بگاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ ابھی میں سنبھل ہی رہا تھا کہ دوسری طرف سے کسی خبیث کی گولی میرے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ میری زندگی کا چراغ اس آندھی کی ذات میں آ گیا تھا۔ اب مجھ میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ میں اپنی اسٹین گن سنبھال کر گولی چلا سکتا۔ پھر بھی میں نے بائیں ہاتھ میں اسٹین گن سنبھالی اور جھاڑیوں میں رینگتا ہوا گندم کے کھیت میں جا پہنچا۔ میرے بازو سے خون مسلسل بہ رہا تھا، شاید کوئی اہم نس کٹ گئی تھی۔ جوں توں کر کے میں اس کھیت سے نکلا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ انہیں میرے فرار کی سمت کا صحیح اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں گندم کے کھیتوں میں رینگتا ہوا آگے بڑھا اور گنے کے کھیت میں جا گھسا۔ اب میرے لیے اٹھ کر چلنا زیادہ آسان تھا۔ میں نے اسٹین گن میں پھر سے گولیاں بھریں، مگر اس حال میں کہ میرا دایاں بازو درد سے شل ہوا جاتا تھا۔ ابھی میں چند ہی قدم آگے نکلا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے کھیت کے کنارے سے ان کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ ادھر ہی گھسا ہے، اس کھیت کو چاروں طرف سے گھیر لو، یہ دیکھو۔ وہ گندم کو لتاڑتا ہوا ادھر آیا ہے۔ ایک بھاری بھرکم آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں اپنا کوٹ اتار کر بازو کا زخم دیکھنے لگا۔ گولی خاصا گوشت ادھیڑ چکی تھی اور خون سے میرے کپڑے تر ہونے لگے تھے۔ میں نے جیب سے رومال نکال کر خون صاف کیا اور پھر چیونٹیوں کے گھر پر بنے ایک مٹی کے ڈھیر میں سے باریک سفوف ایسی مٹی لے کر زخم پر ڈال دی۔ اس کی تاثیر کا مجھے پتا نہیں تھا، لیکن اتنا مجھے یہ معلوم تھا کہ اس کو زخم پر ڈالنے سے خون بند ہو جاتا ہے۔ مٹی نے اپنا اثر دکھایا اور خون بہنا بند ہو گیا۔ یہ بڑی خوش کن بات تھی۔ میں
نے کچھ اور مٹی رومال میں ڈالی اور اسے ٹی کی صورت میں بازو پر دانتوں کی مدد سے کس کر باندھ لیا۔ چند ہی لمحوں بعد مجھے محسوس ہوا کہ میری بے چینی بہت حد تک کم ہو گئی ہے۔ بازو میں درد کی شدت ڈلنے لگی تھی۔ وہ سپاہی کھیت کے چاروں طرف گھوڑے بگا رہے تھے۔ میں نے کوشش کی کہ کھیت میں اس طرح چلوں کہ کوئی پودا ہلنے نہ پائے، کیونکہ وہ ہلتے ہوئے پودے میری نقل و حرکت کی چگلی کھاتے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد میں کھیت کے دوسرے کنارے پہنچ چکا تھا، مگر ابھی میرا باہر نکلنا کسی بھی طرح خطرے سے خالی نہ تھا۔ وہ لوگ دوسری طرف میرا انتظار کر رہے تھے۔ اب میں ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں سے میں سامنے کا منظر بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ ادھر دو گھوڑ سوار موجود تھے اور وہ بہت بے چین تھے۔ انہیں احساس تھا کہ کھیت کے اندر سے میں کسی بھی وقت ان پر گولی چلا سکتا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کھیت سے کبھی 100 گز دور چلے جاتے تھے، کبھی 200 گز دور۔ وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ میں نے ذرا آگے بڑھ کر صورتحال کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ سامنے ایک درختوں کا جھنڈ ہے جس کے وسط میں پانی سے بھرا ہوا ایک جوہڑ ہے۔ پانی کی سطح پر کہیں کہیں کائی جمی نظر آتی تھی۔ اس جھنڈ میں پہنچنے کے بعد میں آگے سرکاری جنگل کی راکھ میں گھس سکتا تھا۔ اس راکھ میں پہنچنے کا مطلب یہ تھا کہ میں میلوں تک اس کے اندر ہی اندر چلتا ہوا آگے بڑھ سکتا تھا۔ وہ اتنی گھنی راکھ تھی کہ پچھلے روز جب میں ٹیکسی میں بیٹھ کر اکبر کوٹ پہنچا تھا تو راستے میں ڈرائیور نے اس کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا تھا کہ اس جنگل میں جو میلوں تک پھیلا ہوا ہے ہر قسم کے جانور پائے جاتے ہیں۔ اس کا تو یہ خیال تھا کہ وہاں چیتے بھی پائے جاتے ہیں۔ اس وقت میری یہی خواہش تھی کہ جس طرح بھی ہو سکے میں اس جنگل میں داخل ہو جاؤں۔ اب یہ بات میرے بس میں تھی کہ میں ان لوگوں کو ایک ایک کر کے قتل کر سکتا تھا، ان سے باہر نکل کر بھی مقابلہ کر سکتا تھا کیونکہ وہ بکھرے ہوئے تھے، اور جب تک وہ سنبھل پاتے میں سامنے کے دو گھوڑ سواروں کو تو لمبا لٹا سکتا تھا۔ میرے بازو سے بہتا ہوا خون رک گیا تھا اور اس مٹی کے باریک صفوف نے معجزہ نما اثر دکھایا تھا۔ اس میں شاید چیونٹیوں کا لعاب رچا ہوا تھا۔ وہ مٹی میرے زخم سے درد کو چوس گئی تھی اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ لبلبی دبانے میں کوئی دقت نہ ہوگی۔ سٹین گن میرے بہت کام آ رہی تھی۔ آہو نے مجھے بہت عمدہ ہتھیار دیا تھا۔ اچانک مجھے دائیں ہاتھ کچھ سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے ادھر جو نظر دوڑائی تو مجھے گنے کے اونچے اونچے پودے چند ہی قدم دور ہلتے نظر آئے اور پھر دو پودوں کی جڑوں کے درمیان میں سے مجھے ایک سیاہ بوٹ نظر آیا۔ وہ شخص مجھ سے 4 ہاتھ دور تھا۔ میں نے جیب سے اپنا چوپ شاہ نکالا اور گولی ادھر داغ دی۔ میرا نشانہ خطا نہیں گیا۔ ایک ہلکی سی چیخ ابری اور کوئی دم سے زمین پر ڈہ گیا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھے بے حد افسوس ہوا کہ میرے سامنے پولیس کا ایک بہت ہی خوبصورت سا نو عمر جوان زمین پر ڈھیر پڑا تھا اور میری گولی اس کے گلے میں سے آر پار ہو چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بیچارہ چیخ بھی نہیں سکا تھا۔ اس کی شہ رگ اور نرخرے کی نالیاں کٹ گئی تھیں۔ اس کے چہرے پر پھیلی بے پناہ اذیت نے مجھے نڈال کر دیا۔ بندوق کی لبلبی پر اس کی گرفت جام ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی موت کا مجھے آج تک افسوس ہے۔ وہ اپنے مقدس فرض کی انجام دہی میں میرے جیسے بد اندیش کی گولی کا نشانہ بن گیا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت ہی جرأت مند نوجوان تھا، مگر اس کی وہ جرأت ہی اسے لے ڈوبی۔ وہ چاہتا تو مجھے وہیں ختم کر سکتا تھا، مگر اس نے سوچا ہوگا کہ وہ مجھے بندوق کی ذات میں لے کر زندہ گرفتار کر لے گا، مگر اپنی اس کوشش میں وہ یوں ناکام رہا کہ گنے کے پودوں کی گھنی قطاریں اسے چھپا نہ سکیں۔ میرے پاس وقت نہیں تھا، ورنہ میں اس کی کھلی آنکھیں ہی بند کر دیتا جن میں سے موت کی بے پناہ اذیت جھانک رہی تھی۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹا اور کھیت کے کنارے پر جا پہنچا۔ اب بھی 6 فٹ اونچے موٹے اور تر و تازہ گنوں کی 2 گھنی قطاریں میرے سامنے تھی۔ محمود صاحب، آپ کہاں ہیں؟ محمود صاحب! اچانک ایک تیز کٹیلی آواز چاروں طرف گونج گئی۔ پولیس کا ایک آدمی اس شخص کو پکار رہا تھا جو مجھے زندہ پکڑنے کے شوق میں اندھا دھند کھیت میں جا گھسا تھا۔ آواز دینے والا مجھ سے 10 ہاتھ دور تھا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی آواز دبائی اور گھٹے گھٹے فریاد زار لہجے میں کہا، میں یہاں ہوں، مجھے بچاؤ، یہ میرا
میرا گلا گھونٹ، مجھے بچاؤ۔ یہ آواز میں نے اس طرح چاروں طرف پھیلائی کہ جو لوگ تھے وہ یہی سمجھے کہ ان کا ساتھی محمود میری گرفت میں آ چکا ہے۔ وہ ساری احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر گھوڑوں سمیت اس سمت لپکے جدھر سے انہیں وہ گھٹی گھٹی آواز سنائی دی تھی۔ جو ہی وہ کھیت میں سے میں لمبے لمبے ڈگ برتا باہر نکل گیا۔ دائیں بائیں میدان بالکل صاف تھا۔ میں بھاگتا ہوا اس جھنڈ کی طرف لپکا جس سے آگے چند کھیت عبور کرنے کے بعد میں گھنی رکھ میں پہنچ سکتا تھا، مگر ابھی میں کھیت سے کوئی 2 گز دور نکلا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ لوگ گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے میری طرف لپکے چلے آ رہے تھے۔ اب ان کا مقابلہ کرنے کے سوا میرے پاس کوئی اور چارہ کار نہ تھا۔ میں نے ایک مینڈ کی اوٹ میں لیٹ کر اسٹین گن سیدھی کی اور ان پر اندھا دھند گولیاں برسانی شروع کر دی۔ میری کوشش یہ تھی کہ ان کے گھوڑے بیکار کر دوں، اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ میں نے ان کے تمام گھوڑے پہلی ہی بچھاڑ میں ضائع کر دیے تھے۔ گھوڑے زخمی ہو کر نیچے گر گئے تھے اور درد سے اس طرح چلا رہے تھے کہ مجھے ان پر ترس آتا تھا۔ ان کے سوار نیچے آ گئے تھے اور اب وہ لیٹ کر اور اپنا آپ بچا کر مجھ پر فائر کر رہے تھے، اور اب وہ صرف فرض ہی ادا نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنے انتقام کی آگ بھی مجھ پر برسا رہے تھے۔ ان کی گولیاں مجھے یہی پیغام دیتی تھیں کہ اگر میں ان کے ہاتھ آ گیا تو وہ میری بوٹی بوٹی کاٹ کر الگ کر دیں گے۔ وہ جہاں جہاں گھوڑوں سے گرے تھے ابھی تک وہیں جم کر لیٹے تھے اور شیش باندھ باندھ کر مجھ پر گولیاں چلا رہے تھے، مگر اب ان کی گولیوں میں وہ بے باکی اور دلیری نہیں رہی تھی۔ میں رینگتا رینگتا پیچھے ہٹا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہاں کھیتوں کی سطح ایک دم نیچی ہو گئی ہے۔ وہ ایسے کھیت تھے جن میں سے 2 فٹ گہری مٹی کھدوا دی گئی تھی تاکہ وہ زیادہ فصل دے سکیں۔ کھیت میں کام کرنے والے کسان گولیوں کی آواز سے پریشان ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، مگر اس مصیبت کی وجہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میرے بازو کا زخم ایک بار پھر مجھے پریشان کرنے لگا تھا۔ رومال سے جو مٹی میں نے اس پر باندھی تھی وہ شاید کھسک گئی تھی، مگر وہ لمحہ ایسا تو نہ تھا کہ میں اس زخم کی خاطر اپنی زندگی بیچ دیتا۔ گولیوں کی بچھاڑ مدم ہو رہی تھی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں اٹھا اور گندم کے کھیت میں دوہرا ہو کر تیزی سے بھاگا، مگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ ایک ساتھ کئی گولیاں میرے اوپر سے گزر گئیں۔ میں تو سمجھا کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں رہی ہے، مگر نہیں، میں اندھا دھند بھاگتا ہوا تیزی سے درختوں کے جھنڈ تلے اب پہنچا۔ اب میرے سامنے 2 ہی صورتیں باقی رہ گئی تھیں، یا تو میں کسی درخت پر چڑھ جاتا یا پانی میں کود جاتا۔ وہ لوگ میرے تعاقب میں بڑھتے چلے آ رہے تھے اور میرے پاس صرف 5-7 منٹ کی مہلت تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ جس جگہ میں کھڑا تھا وہاں ایک گڑھا بنا تھا اور اس کے ارد گرد ریت تھی۔ غالباً وہاں چکنی مٹی نکالنے کے لیے کسی نے گڑھا کھودا تھا۔ میں نے اپنے تمام کپڑے اتار کر ہتھیاروں سمیت سب کچھ کمبل میں لپیٹ کر اس گڑھے میں ڈالا اور اوپر ریت ڈال دی۔ اتنی ریت ڈال دی کہ وہ گڑھا پر ہو گیا۔ اس کام میں مجھے زیادہ سے زیادہ 3 منٹ لگے ہوں گے۔ یہ تھوڑی سی مہلت مجھے یوں مل گئی تھی کہ وہ لوگ گھوڑوں سے محروم ہو گئے تھے اور میرے پیچھے پیدل دوڑ رہے تھے۔ وہ تو تعداد میں 5 تھے۔ میرے قریب ہی جوہڑ میں ایسے سرکنڈے کے پودے اگے تھے جن کے تنے نالی دار تھے۔ میں نے ایک پودے کے پتے الگ کر کے اس میں پھونک ماری تو معلوم ہوا کہ اس میں سے ہوا آر پار نکلتی تھی۔ میں نے وہ نال ہاتھ میں لی اور تیزی سے جوہڑ کی طرف بڑھا۔ اس وقت میں جانگیا پہنے ہوئے تھا۔ پولیس کے سپاہی کچھ زیادہ دور نہیں تھے، مگر میں ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں سے میں انہیں نظر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ بہت محتاط انداز میں کھیتوں سے نکل کر کھلی جگہ پر آ پہنچے تھے۔ ان کی رفتار خاصی تیز تھی۔ میرے اور ان کے درمیان فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ وہ سخت تذبذب میں تھے، مگر اس بات کا انہیں یقین تھا کہ میں ابھی تک جھنڈ میں چھپا ہوا ہوں۔ میں درختوں کی اوٹ سے ان کی نقل و حرکت دیکھ رہا تھا۔ میرے سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دیں اور واپس چلے جائیں، مگر ان کا استقلال مجھے حیران کیے دیتا تھا۔ وہ کسی طرح بھی میرے تعاقب سے دستبردار نہیں ہو رہے تھے۔ اب 2 بندوقیں تانے ہوئے ایک دوسرے سے الگ ہو کر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ میں نے ان سے بچنے کے لیے
آخری فیصلہ کیا اور اپنے زخم پر رومال کی پٹی درست کر کے اللہ کا نام لیتے ہوئے جوہڑ میں اتر گیا۔ وہ جوہڑ خاصا گہرا تھا، پاؤں پانی میں ڈالتے ہی میں گلے تک نیچے ڈوب گیا۔ وہاں کائی اگی ہوئی تھی، شاید سنگاڑے کا بیج بھی اس میں ڈال دیا گیا تھا۔ اچانک ان لوگوں کی آوازیں مجھے بہت قریب سنائی دینے لگیں۔ کوئی کہہ رہا تھا، وہ اس جھنڈ ہی میں چھپا ہوا ہے، اسے اچھی طرح دیکھو۔ آواز میں غصہ اتنا شدید تھا کہ مجھے اپنے اعصاب چٹکتے محسوس ہوئے تھے۔ انتقام کی آگ نے انہیں پاگل کر دیا تھا۔ وہ آوازیں اور زیادہ قریب آ گئیں تو ان کی نظروں سے بچنے کے لیے میں نے وہ نالی منہ میں لی اور اپنا سر اس طرح پانی میں ڈبو لیا کہ نالی کا کچھ حصہ پانی کے اوپر رہا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں اس میں سے بڑی آسانی سے سانس لے سکتا تھا۔ نالی پانی کے اوپر 6 انچ اونچی ہوگی جہاں میں کھڑا تھا۔ اس جگہ پانی زیادہ گہرا نہیں تھا، میرے پاؤں زمین سے لگے تھے اور سر پانی میں ڈوبا تھا، مگر اس طرح کے منہ اونچا کر کے میں نے لب سختی سے بینچ لیے تاکہ نالی پر میری گرفت مضبوط رہے۔ پانی بے حد ٹھنڈا تھا مگر میرا بدن اسے برداشت کر گیا۔ میں اسی حالت میں کوئی پون گھنٹے تک پانی میں ڈوبا رہا۔ وہ نالی اس روز میرے بہت کام آئی۔ پانی نے آہستہ آہستہ مجھے سن کرنا شروع کر دیا تو میں نے اپنا سر باہر نکالا۔ اب وہاں میرے چاروں طرف مکمل خاموشی طاری تھی۔ میں نے ذرا اوپر کر جھنڈ کے آر پر دیکھا مگر کسی طرف سے بھی مجھے کسی ذی روح کی آواز نہ آئی۔ خطرہ ٹل چکا تھا، وہ لوگ مایوس ہو کر لوٹ گئے تھے۔ میں بڑی احتیاط سے اس جوہڑ سے باہر نکلا اور جھاڑیوں کی اوٹ میں ایسی جگہ جا ٹھہرا جہاں میں دھوپ سے اپنے بدن کو گرمی پہنچا سکتا تھا۔ دھوپ خاصی تیز تھی۔ چند ہی لمحوں میں میری یخ بستگی کا احساس چھٹنے لگا۔ میرے کپڑے جوہڑ کی دوسری طرف گڑھے میں دفن تھے۔ اس طرف جانے کے لیے میں جھاڑیوں میں سے نکلا تو مجھے ایک درخت کی اوٹ میں ایک سپاہی کھڑا نظر آیا۔ اس کا دھیان سامنے کی طرف تھا اور بندوق اس نے یوں ہاتھ میں تھام رکھی تھی جیسے وہ اپنے ارد گرد ذرا سی آواز ابھرنے پر گولی چلا دے گا۔ میرے سارے اندازے غلط ہو گئے تھے۔ وہ لوگ ابھی تک وہاں میری تلاش میں سرگرداں تھے۔ میں دبے پاؤں اس سپاہی کے پاس پہنچا اور بلی ایسی احتیاط سے آگے بڑھ کر اس کی گردن کی رگیں مسل دیں۔ وہ شاید بہت ہی تھکا ہوا تھا۔ رگ دبتے ہی جھول کر زمین پر گر گیا۔ میں نے اسے کھینچ کر جھاڑیوں میں ڈالا اور اس کی بندوق ہاتھ میں لے کر اس کے گلے سے کارتوس کی پیٹی اتار لی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اس کی وردی اتار کر پہن لوں مگر اچانک دائیں ہاتھ سے ابھرتی ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یار اختر، تیرے پاس کوئی سگریٹ ہے کہ سب ختم ہو گئے؟ میں نے ادھر نگاہ ڈالی تو معلوم ہوا کہ ایک سپاہی بندوق ہاتھ میں لیے اس طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا جہاں چند ثانیے پہلے وہ سپاہی کھڑا تھا جسے میں نے بے ہوش کر دیا تھا۔ اپنی بات کا جواب نہ پا کر وہ بلند آواز سے بولا، اختر۔ مگر وہاں اختر موجود ہوتا تو جواب دیتا، وہ تو لمبی چھٹی پر چلا گیا تھا۔ میں نے اپنے حواس مجتمع کیے اور سانس روک کر جھاڑیوں میں دبک گیا۔ دوسرا سپاہی آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھا۔ پتہ نہیں وہ گیا کدھر ہے۔ وہ بدماش مل گیا تو مار مار کر دمبا بنا دوں گا۔ یار اختر، تو کہاں جا ٹھہرا ہے؟ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا اور پھر اچانک اس کی چھٹی اس بیدار ہو گئی۔ اختر کو کہیں نہ پا کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اختر بھائی، بولتے کیوں نہیں ہو؟ وہ لانتی لائق بھی واپس نہیں آیا، اصغر بھی ادھر ہی مر گیا۔ کہتے تھے ہم گارد لے کر آئیں گے، 1 نمبر کے کام چور ہیں۔ اوے اختر، تو کدھر مر گیا ہے؟ بندو خان، وہ بلند آواز سے چلایا اور پھر وہ وہاں آ پہنچا جہاں اختر کھڑا تھا۔ اس نے ایڑی پر آتن گھوم کر چاروں طرف نگاہ ڈالی تو میں نے اوپر اٹھ کر بندوق کی نال تان لی اور پھیپھڑوں کی پوری قوت سے اسے للکارتے ہوئے کہا، خبردار، جو تو نے کوئی حرکت کی تو گولی مار دوں گا۔ بندوق پھینک دے کتے کی دم۔ وہ ایک دم ساکت ہو گیا۔ اس کی پیٹھ میری طرف تھی۔ بڑی احتیاط سے اس نے سر گھما کر مجھے دیکھا تو اس کا رنگ اڑنے لگا۔ اس نے فوراً ہی بندوق پھینک کر ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ ایسے میں وہ بہت ہی مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ اس کا پیٹ خاصا پھولا ہوا تھا۔ ہاتھ اوپر اٹھنے سے اس کی جرسی کمر سے کھسک کر اوپر جا چڑھی تھی اور پیٹی سمیت پتلون نیچے ڈلک گئی تھی۔ وہ کوئی بہت پرانا اور پاپی قسم کا رشوت خور سپاہی تھا، کیونکہ جب میں نے پیچھے سے دبے پاؤں اس کے قریب
قریب جا کر اس کی گردن کی رگ مسل کر اسے بے ہوش کر دیا تو تلاشی لینے پر مجھے اس کی جیب سے 1350 روپے ملے۔ اس کے علاوہ 400 روپے کی قیمت کا ایک پارکر قلم بھی اس کی جیب سے نکلا۔ کچھ اور الا بلا قسم کی چیزیں بھی تھیں اس کی جیب میں، مگر میں نے وہ وہیں رہنے دی اور 50 روپے بھی اس کی جیب میں ڈال دیے تاکہ وہ خرچ وغیرہ سے تو تنگ نہ رہے۔ اس کے پیٹ کی وسعت بتاتی تھی کہ اس کی آنت 2 مرغیوں سے کم میں نہیں بھرتی ہوگی۔ میں نے ان دونوں کی بندوقوں میں سے کارتوس نکالے اور ان کی کارتوسوں سے بھری پیٹیوں سمیت ان کی بندوقیں جوہڑ میں پھینک دیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے گڑے میں سے اپنے کپڑے نکالے اور ان کو اچھی طرح سے جھاڑ پونچھ کر پہن لیا۔ میرے بازو کا زخم مجھے مسلسل پریشان کر رہا تھا، مگر مجھے تو وہ درد بہرحال برداشت کرنا ہی تھا۔ چکنی مٹی کا کچھ اور سفوف میں نے زخم میں بھر دیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا میں راکھ کی طرف چل دیا۔ اس سپاہی کی باتوں سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے تھانے میں اطلاع بھجوا دی تھی اور کوئی دم تھا کہ پولیس کی ایک دہشت ناک مسلح گارد وہاں پہنچنے کو تھی۔ اس کے علاوہ اس علاقے کے لوگوں کا جو حشر ہونے والا تھا، اس کے تصور سے ہی مجھے وحشت ہوتی تھی، کیونکہ وہ لوگ دیہاتیوں کے اس بیان پر کبھی اعتبار نہ کریں گے کہ جس آدمی نے ہادی علی کو مارا اور پھر جس نے ایک سپاہی کو قتل کر دیا وہ ان میں سے نہیں تھا۔ وہ تو اس روز بلادر اور اکبر کے غریب کمی کمین اور مزارہ قسم کے نہتے لوگوں کو ذلت کی انتہا کو پہنچا دیں گے۔ یہ احساس مجھے رہ رہ کر ڈستا تھا، مگر میں بے بس تھا، ان کی کوئی بھی مدد نہ کر سکتا تھا، کر ہی نہیں سکتا تھا۔ رکھ اس جھنڈ سے زیادہ دور نہیں تھی، میں اس کے اندر جا گھسا۔ وہاں شیشم، شہتوت، کیکر اور اس قسم کے دوسرے درخت کی گھنی چھاؤں نے اندھیرا سا کر دیا تھا۔ بلا شبہ اس رکھ میں ہر قسم کے جانوروں کی موجودگی کا امکان ہو سکتا تھا، کیونکہ کئی مربع میل رقبے پر پھیلا ہوا وہ جنگل بہت مہیب نظر آتا تھا۔ میں کنارے سے اندر ہو کر درختوں کی اوٹ میں چلتا ہوا ابھی کوئی 1 میل آگے نکلا ہوں گا کہ مجھے اپنے بائیں ہاتھ جنگل کے دل سے ایک بہت ہی المناک آواز سنائی دی۔ کوئی اللہ کا بندہ بڑے ہی دردیلے سروں میں گا رہا تھا۔ پوچھنا ہے ذات بلے دی لپ مٹی بک چھائیاں۔ بلے سے اس کی ذات کیا پوچھتے ہو، وہ تو مٹھی بر مٹی اور سیاہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ آواز اتنی غم انگیز اور اس قدر درد میں ڈوبی ہوئی تھی کہ میرا دل بیٹھنے لگا، میرے قدم آہستہ ہو گئے۔ وہ آواز جنگل کے اس سناٹے میں سحر پھیلا رہی تھی۔ میں سمجھا کوئی چرواہا تنہائی کے محیب عذاب میں پھنسا کرا رہا ہے۔ آواز ذرا دیر کے لیے ابری اور پھر تھم گئی، جیسے چلتے چلتے رک گئی ہو۔ میں آگے بڑھنے لگا، مگر اس طرح کہ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ آدمی یوں ہی راگ الاپتا رہے، اپنی ذات کی نفی کے اس عمل کو اس وقت تک جاری رکھے جب تک میں کسی صاف سیدھے رستے پر پہنچ نہیں جاتا۔ ابھی میں 10 ہی قدم آگے نکلا تھا کہ وہ آواز ایک بار پھر سنائی، دل کو چیرتی ہوئی چاروں طرف پھیلنے لگی۔ میں راگ الاپ کا رسیا کبھی بھی نہیں رہا ہوں۔ بڑے بڑے سورباز قسم کے لوگوں کو بھی کبھی کبھی میں نے اہمیت نہیں دی۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ بیکار اور مسترد قسم کے ناکاروں کا شغل ہے اور سوربازی میں کچھ نہیں رکھا ہے، مگر اس آواز میں کچھ ایسی مٹھاس، ایسی طرب انگیز اذیت اور ایسا درد تھا کہ میں نے اپنا راستہ بدلا اور اس کی سمت چلنے لگا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون آدمی ہے جس کے گلے میں خدا نے اتنی مقناطیسی کشش بھر دی ہے کہ وہ جب دھیمے دھیمے سروں میں دل کے درد کا اظہار کرتا ہے تو میرے ایسے سیاہ کار آدمی کا بھی من مو لیتا تھا۔ وہ اب مسلسل گا رہا تھا کہ پوچھنا ذات بلے دی لپ مٹی بک چھائیاں۔ میں کافی دیر تک جنگل کے قلب کی طرف چلتا رہا، مگر اس آواز کے مخرج تک نہ پہنچ سکا۔ لگتا تھا جیسے وہ آواز ہر سمت پھیلی ہوئی ہے، مگر اب میں جنگل کے وسط میں پہنچ چکا
چکا تھا۔ حیرت یہ تھی کہ راستے میں میں نے کئی جنگلی جانور دیکھے، ان میں سے سور بھی تھے اور گیدڑ بھی، اور خرگوش تو اتنے دیکھے کہ ان کو گننے سے عاجز تھا۔ اور یہ بڑی حیرت کی بات تھی کیونکہ گیدڑ، بھیڑیے اور سور جیسے جانور جہاں رہتے ہیں وہاں خرگوش کی نسل زیادہ نہیں پنپ سکتی۔ اور اس رخ کے بائیں ہاتھ دریائے چناب بہتا تھا۔ وہ موسم کے اس حصے میں بہت سی جگہوں پر لکیر کی صورت میں بہتا ہے، مگر پھر بھی وہ دریا ان جانوروں کے لیے آب حیات مہیا کرتا تھا۔ میں نے اس آواز پر کان لگا رکھے تھے، مگر وہ اس وقت اچانک تھم گئی جب میں اس کے مرکز سے شاید تھوڑی ہی دور تھا۔ میں دم سادے چند لمحوں تک وہاں کھڑا سوچتا رہا کہ اب کدھر نکلوں۔ اس میٹھی لے کے تعاقب میں نے خواہ مخواہ اپنا رستہ کھوٹا کر لیا تھا، مگر نہیں، میری طبیعت کا یہ تقدر ایک بار پھر تحلیل ہونے لگا۔ وہ آواز ایک بار پھر جنگل پر چھائے سکوت کے شیشے توڑتی ہوئی ابری۔ اب کی بار وہ ہیر الاپ رہا تھا۔ تقدیر کو کون بدل سکتا ہے؟ تقدیر تو وہ چیز ہے جو پہاڑوں کو الٹ دیتی ہے، اور تیرا یہ پیالہ جو تقدیر کے ہاتھوں ٹوٹ گیا ہے، اس کا غم نہ کر، اس کے بدلے میں ہم سے ایک گڑے کی قیمت لے لے۔ وہ آواز اب زیادہ دور نہیں تھی۔ میں تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ میری اسٹین گن کمبل کے نیچے بائیں کندھے پر لٹک رہی تھی اور میرا دایاں بازو درد سے بھرا ہوا تھا۔ میں ابھی چند ہی قدم آگے گیا تھا کہ مجھے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ اس کا عقب میرے سامنے تھا۔ دو درختوں کے عین بیچ میں بنی وہ جھونپڑی دھوئیں سے کالی ہو رہی تھی۔ میں اس کے گرد گھوم کر سامنے کی طرف پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی میلے کچیلے لحاف میں ایک چارپائی پر بیٹھا ہے۔ اس کے سامنے لکڑیاں سلگ رہی تھی۔ ڈھیر کی صورت میں اس کے بال جو بہت لمبے تھے کندھوں تک پھیلے ہوئے تھے، ان بالوں پر سفیدی غالب آ چکی تھی۔ یہی حال اس کی داڑھی کا تھا، وہ بھی چھاج کی طرح اس کے سینے پر پھیلی ہوئی تھی۔ چہرہ اس آدمی کا تبے ایسا سیاہ تھا۔ یہی حال اس کے ہاتھوں کا تھا، وہ آگ کو کرید رہا تھا۔ میں اس کے سامنے جا پہنچا تھا، مگر اسے میری آہٹ بھی سنائی نہ دی تھی، شاید وہ بہرا تھا۔ میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب جا پہنچا تو اس نے سب سے پہلے میرے پاؤں پر نظر ڈالی اور پھر میرے قد کی ایک ایک پور کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا چہرہ آہستہ آہستہ یوں اوپر لایا جیسے وہ اپنی نظروں کی میزان میں مجھے تول رہا ہو۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں۔ لگتا تھا اس نے بہت فاقے جھیلے ہیں، کڑی مشقتیں سہی ہیں۔ جب وہ مجھے اپنی ان بے نور آنکھوں سے تول چکا تو بولا، کون؟ سلام بابا جی، میں ادھر سے گزر رہا تھا، آپ کی آواز سن کر ادھر آ گیا ہوں۔ آپ بہت اچھا گاتے ہیں۔ میری بات کا کوئی جواب نہ دیتے ہوئے وہ آگ کو خریدنے لگا، چنگاریوں کو اچھی طرح ننگا کر کے بولا، بیٹھو۔ اس کی آواز میں بھی زندگی نہیں تھی، بہت ہی بربری ایسی بے جان آواز تھی۔ مجھے حیرت یہ تھی کہ اگر یہی شخص گا رہا تھا تو اس کی آواز میں اتنا رس کہاں سے پیدا ہو گیا تھا؟ آپ ہی گا رہے تھے نا بابا جی؟ ہاں، کبھی کبھی رو لیتا ہوں، گانا کہاں گا سکتا ہوں میں؟ وہ اس بے قرار تنہائی میں مجھے اپنے قریب پا کر خوش ہونے کے بجائے اور زیادہ بجھ گیا تھا۔ کوئی بہت ہی سنکی قسم کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے خواہ مخواہ اپنا راستہ کھوٹا کیا۔ میں اب تک بہت آگے پہنچ گیا ہوتا۔ اس شخص سے مجھے بھلا کیا لینا تھا جو دنیا سے سارے رشتے ناطے توڑ کر اس جنگل میں وحشی جانوروں سے بھی زیادہ بدتر زندگی گزار رہا تھا؟ میں اس کا گیت سن کر ادھر کیوں آ گیا؟ میں چند منٹ تک وہاں بیٹھا اس کے اجڑے اجڑے ویران گرد و پیش کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ اگر کوئی علم یقین توہم پرست آدمی میری جگہ ہوتا تو اس بوڑھے کے پاؤں پر سر رکھ دیتا اور کہتا، میرے من کی مراد پوری کر دو بابا جی، مجھے اپنا غلام بنا لو۔ اور یہ بابا جی ایک دم اینڈنے لگتے، پھڈے بازی دکھاتے، پاس پڑا بڑا سا چمٹا اٹھا کر اس کی کمر پر دے مارتے، 100 طرح سے اسے ذلیل کرنے اور اپنی کرامت دکھانے کے شوق میں شاید اسے اٹھا کر سر کے بل آگ میں ڈال دیتے کہ ہاں بچہ، ماں بدولت مردے کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ مگر میں نے ایسے توہمات کا طوطا کبھی پالا ہی نہیں تھا۔ مجھے اس کے وجود سے گھن سی آ رہی تھی۔ وہ بوڑھا رہ رہ کر اپنی ٹانگیں لحاف میں کبھی دائیں موڑتا تھا اور کبھی بائیں۔ مجھے یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ بیمار اور شاید اس کی ٹانگوں میں شدید
درد ہے۔ جب اسے ٹیس بے چین کرتی تھی تو وہ جوا کوا ہی پڑے رہنے کو ترجیح دیتا تھا۔ اچانک مجھے جنگل کے مشرقی حصے سے گاڑیوں کے انجنوں کی گرگر سنائی دی۔ وہ ایک دو نہیں بہت سی گاڑیاں تھیں۔ میں نے گھبرا کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اس بوڑھے کی اس چھپر نما جھونپڑی سے کوئی 10-15 ہاتھ دور ایک کھلی پگڈنڈی تھی اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ گاڑیاں اس پگڈنڈی پر بڑھتی چلی آ رہی تھیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔